كل له ميدان وليس أعلى الشان من حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم سورہ بقرہ کی 42ویں آیات میں پڑھیں گے کہ یہودیوں کے خصوصاً اور نصارہ کے عموماً جو مذہبی عالم تھے، مذہبی پیشوا تھے، وہ کیوں کر حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے اور حق پر باطل کا پردہ ڈالتے تھے تاکہ حق چھپ جائے باطل کے مقابلے میں، تاکہ حق دب جائے باطل میں مقابلے میں باطل کے. ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ ان کو کیا فائدہ تھا اس سے؟ اور آج مذہبی لوگ، مذہبی پیشوا کیوں وہ اپنی باتوں کو اللہ کی باتوں پر ترجیح دیتے؟ جانتے بوجھتے ایسا یہ کیوں کرتے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق پر باطل کا لباس مت پہنو تاکہ حق چھپ جائے، ایسا مت کرو. وَتَقْتُلُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو. تم جانتے ہو حق اور باطل میں تمیز کرتے ہو. تم جانتے ہو کہ یہ سونا خالص نہیں ہے. خالص سونے میں کیوں کوٹ ملاتے ہو؟ جیل سازی کیوں کرتے ہو؟ جیل سازی کو اچھا کام ہے. جیل ساز کو لوگ اچھا بولتے ہیں. ایک جیل ساز آدمی وہ ایک اخلاق والا آدمی ہوتا. لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں پر اعتبار کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو دین کا ستون مانتے ہیں. دین میں ان کا ایک بڑا درجہ ہوتا ہے. لوگ عزت احترام کرتے ہیں مذہبی لوگوں کا. اور اگر مذہبی پیشوا جان بوجھ کر وہ حق کو چھپائے اور اس پر باطل کا ملمسازی کرے اور جانتے بوجھتے ایسا کرے تو ان کے اعتماد کو کس قدر ٹھیس پہنچے گا؟ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس آئے اور ڈاکٹر اس کے ساتھ جیل سازی کرے تو آپ مجھے بتائے کہ وہ مریض کبھی ٹھیک ہوگا؟ اس کا مرض تو اور بڑھے گا، مرض بڑھتا چلا جائے گا، وہ موت کے منہ میں جائے گا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی ڈاکٹر ہے جس پر اس مریض نے اعتبار کیا. ہاں، پھر مریض کو بھی چاہیے تھا کہ بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، بار بار دوائیاں کھا رہا ہوں، مگر اس کی دوائیاں مجھ پر لگتی نہیں ہے، اس کے دواؤں کا اثر نہیں ہے، اس کا علاج کا اثر نہیں. اس کو چاہیے کہ ڈاکٹر کو بدلے، کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے. لیکن وہ بس اسی ڈاکٹر کے پیچھے. دونوں مجرم ہیں. جو جیل سازی کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہے بڑا، اور جو دھوکہ کار ہے وہ بھی نقصان اٹھائے گا. اللہ کا دین جس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو دنیا میں امام بنانا تھا، زمین کی خلافت ان کے حوالے کرنا تھا، ان کو اوپر کا ہاتھ بنانا تھا، ان کے دلوں سے خوف کو نکالنا تھا، ان میں وحدت کو لانا تھا، ان میں محبتوں کو عام کرنا تھا. کوئی چیز آپ دیکھ رہے؟ کوئی آپ دیکھ رہے اس وقت مسلمانوں میں دین کے جو اچھے نتائج ہیں وہ آپ دیکھ رہے؟ مزید مسلمان بیمار ہوتا نہیں جا رہا، اس کی بیماری بڑھتی نہیں جا رہی، وہ زوال کی طرف نہیں جا رہا. کون ان کا علاج کر رہے؟ یہی مذہبی پیشوا. کس چیز سے کر رہے؟ کون سے نسخے وہ دے رہے؟ کیا قرآن کا نسخہ؟ کیا ان کے ہاتھ میں قرآن ہے؟ کیا قرآن سے رہنمائی کر رہے؟ اسی طرح بنی اسرائیل کے علماء کہ لوگوں نے ان پر اعتبار کیا تھا، بلکہ بعض لوگوں نے تو ان کو اپنا رب بنایا تھا، لیکن اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اس اعتماد کو توڑا اور انہوں نے حق پر باطل کا لباس پہنایا تاکہ لوگ حق سے دور ہو جائے. اس لیے کہ لوگوں کو اگر حق نظر آئے گا، سچائی نظر آئے گی، ان کا ذہن کھل جائے گا، پھر دماغ کھل جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی، کان کھل جائیں گے. پھر وہ ہمارے جالوں سے نکلیں گے، ہماری چالوں سے نکلیں گے.
ہماری غلامی سے نکلیں گے، ہماری مریدی سے نکلیں گے، اور پھر ان کو ہم لوٹ نہیں سکیں گے، پھر ان کی زکاتیں ہم نہیں کھا سکیں گے، ان کے صدقات پھر وہ غریبوں کے پاس جائے گا، پھر ہمارے اشاروں پر وہ نہیں چلیں گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے بھی اس طرح کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے علماء۔ اور یاد رکھو اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو بھی ایسا کرتا ہے وہ حق کو چھپاتا ہے جو اللہ نے آسمان سے اپنے نبیوں پر نازل کیا، رسولوں پر نازل کیا، اور آخری بار قرآن کو اپنے آخری نبی و رسول پر نازل کیا، جو بھی اس کو چھپائے گا جبکہ وہ باتیں خدا کی روشن ہے، من البینات، اور وہ ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، من بعد ما بیناہ للناس، جبکہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے ان کو مزید روشن کیا تاکہ لوگ اللہ کی کتابوں سے نصیحت لے، ہدایت لے، رہنمائی لے۔ فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ پاک پر لعنت کرے گا، ویلعن اللاعنون، اور لعنت کرنے والے اس پر لعنت، لعنت تم پر، حیف تم پر، اللہ کی کتاب کو جان پوچھ کر تم نے لوگوں سے چھپایا، اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تم پر اعتماد کیا، وہ آئے کہ اللہ کی کتاب سے ہمیں آگاہی دے گا، تم نے اپنے قصوں کو، اپنی کہانیوں کو، اپنی من گھڑت روایات کو تم نے اللہ کی کتاب پر ترجیح دی، تم نے جیل سازی کی، اپنی جیلی دوائیوں کو اصلی دوائی کے نام پر بیچا۔ مریض تمہارے پاس آیا کہ عالم صاحب اچھی دوائیوں سے، خالص دوائیوں سے میرا علاج کرو، قرآن سے میرا علاج کرو، انبیاء کرام کی سچی تعلیمات سے جو ہے نا ہمارا علاج کرو، اور تم نے اللہ کے کلام کو بھی چھپایا اور اللہ کے نبیوں کی جو سچی تعلیمات ہے ان کو بھی تم نے چھپایا اپنے فائدے میں، تم پر اللہ کی لعنت۔ اور حق کے مقابل میں تمہارا علم، تمہارے خیالات، وہ تو ایک ظنی چیزیں تھی، وما لہم بہ من علم، اے رسول ان کے پاس علم نہیں ہے، وما لہم بہ من علم ان یتبعون الا الظن، لیکن یہ اپنے خیالات، گمان، ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ وان الظن، یاد رکھو جو گمان ہے، جو خیالات ہے، جو من گھڑت باتیں ہیں تمہاری، لا یغنی من الحق شیئا، وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اپنے خیالات کا اسیر تم نے لوگوں کو بنایا، اپنی من گھڑت باتوں کو تم نے دین کا نام دیا، اور لوگوں کو اللہ کے دین سے تم نے دور کیا۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو مریض پھر بار بار غلط ڈاکٹر پر جو علاج کرے گا، غلط دوائیاں کھائے گا، وہ نقصان اٹھائے، اور مسلمان کہاں اس کا وہ عروج جو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو دی، اور کہاں آج یہ زوال جو یہ مذہبی پیشواؤں نے ہمیں زوال کے جو ہے نا کڈے میں گرایا۔ کیا معیشت ہماری، دیکھ مسلمانوں کی معیشت، کیا معاشرت ہے، کیا اخلاق ہے، کیا کردار، کیا ترقی ہے، کیا روشن خیالی، کیا آزادی ہے، کچھ ہے، صرف پریشانیاں ہیں، اور ہر طرف تباہی تباہی۔ ہم نکلیں گے ضرور اس تباہی سے، ہمارے علماء بھی نکلیں گے، ہم سب مل کر باطل کو چھوڑ دیں، ہم حق کی طرف آئے اور قرآن کی طرف آئے، ہم قرآن کے ساتھ جڑے۔ مذہبی پیشواؤں سے بھی یہی دستبستہ گزارش کہ خدا کے لیے بس کرو، قوم کو قرآن سے دور مت کرو، تم نے قوم کو قرآن سے دور کیا اور تم بھی بکتے اور عوام بھی بکتا، بس کرو، اس حق سے لوگوں کو مزید جو ہے نا دور نہیں کرو، لوگوں کو حق کی طرف بلا دو تاکہ واپس یہ اللہ کی زمین میں خلیفہ بنے، یہ اوپر کے ہاتھ بنے، یہ آلہ بنے، یہ زوال سے عروج کی طرف آ جائے اور یہ جنت کے راستے پر چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔